تو قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن 5 نکات پر مشتمل ہے۔ پہلا نکتہ ابلاغ دین، دین کو پہنچاؤ، دین کا پیغام ہر انسان تک پہنچ جائے۔ لہذا اللہ رب العالمین فرما رہا ہے بلغ ما انزل الیک، پہنچا دیجئے اس وحی کو جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو ادا کیا، آخری سانس تک ادا کیا۔ جب آپ رخصت ہو رہے تھے اس وقت بھی آپ ابلاغ دین کا کام کر رہے تھے۔ آپ کی آخری تعلیم، آخری پیغام انسانوں کے نام یہ تھا کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھو گے، نماز کی پابندی کرو گے۔ لہذا ابلاغ دین یہ آپ کی مشن کا پہلا نکتہ ہے۔ دوسرا نکتہ تزکیہ نفس، وہ لوگ جو آپ کی اس دعوت کو قبول کر لیں، آپ کے قریب آ جائیں، لہذا ایسے لوگوں کا تزکیہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کر دو شرک سے، کفر سے، نفاق سے، ہر قسم کی بدعات، رسوم اور رواج سے، نافرمانی اور بغاوت سے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی، شرک سے ان کو بیزار کر دیا، کفر سے ان کو نکال دیا۔ تیسرا نقطہ آپ کی مشن کا تعلیم دین، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ جو کتاب آپ کے ذریعے ان کو دی گئی ہے اس کی تعلیم دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کا بیان، قرآن کی تفسیر، قرآن کی تشریح، قرآن کے مطابق عملی زندگی بیان کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ لہذا آپ نے صحابہ کو تعلیم دی۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ آخرت کیا ہے؟ جنت کیا ہے؟ جہنم کیا ہے؟ رب کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ رب کی ناراضگی کے راستے کیا ہے؟ قرآن اگر اصول بیان کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی تفسیر بنتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کسے کہتے ہیں؟ کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ کتنی رکعت ہے؟ رکعتوں میں کون سی قرات ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ قرآن نے اجمال میں بیان کیا۔ زکوٰۃ کا اطلاق کس مال پر ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ کب زکوٰۃ لاگو ہوگی؟ تفصیلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، اسی طرح حج ہے، نکاح، طلاق، معاملات، اخلاقیات، معیشت، معاشرت، سیاست، عدالت، جتنے بھی اصول قرآن نے بیان کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے اس کی تعلیم دی ہے۔ یہ تیسرا نقطہ ہو گیا۔ چوتھا نقطہ اظہار دین، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق یعنی اسلام اور ہدایت یعنی قرآن اس کے ساتھ بھیجا۔ کس لیے بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو غالب کر دے تمام ادیان پر۔ اظہار دین، اظہار دین علمی میدان میں، اظہار دین عملی میدان میں۔ علمی میدان میں اسلام کی حقانیت، اسلام کی بالادستی، اسلام کی فوقیت،
اس کو بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انسانوں کو بتایا، عزت چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، دنیا میں سرخرو ہونا چاہتے ہو، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، دین اسلام اس کے مطابق اپنی زندگی بناؤ۔ یہی وہ دین ہے جو عزت کا راستہ تمہیں دکھائے گی، کامیابی کا راستہ تمہیں دکھائے گی۔ اس دین کو چھوڑ دو گے، کسی اور جگہ عزت نہیں مل سکتی ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علمی میدان میں دلائل کے ذریعے ثابت کیا کہ اسلام ہی حق ہے، اسلام ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اور اگر کسی کو شک ہے اور اگر کوئی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، اس کے مقابلے میں کوئی اور نظام، کوئی اور دین، کوئی اور قانون پیش کرتا ہے، ہاتھو برہانکم، لے آؤ اپنی دلیل، دلیل کے میدان میں ہم سے بات کرو۔ مکالمے کرتے ہیں، نہیں کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج دیا، مباہلہ کرتے ہیں، میں اپنی اولاد و نسل کو لے آتا ہوں، تم اپنی اولاد و نسل کو لے آؤ۔ دونوں اللہ سے دعا کرتے ہیں، جو حق پہ ہے وہ باقی رہ جائے، جو باطل ہے وہ مٹ جائے۔ نہیں آ سکے آپ کے آگے۔ اظہار دین علمی میدان میں ثابت کیا کہ یہی دین حق ہے۔ اظہار دین عملی میدان میں بھی ثابت کیا۔ جو نظام آپ نے دیا، جو قانون آپ نے دیا، جو سیاست آپ نے سکھلائی، جو عدالت آپ نے بنائی، اس نے دنیا کو امن دیا، عزت دی، سرفرازی عطا کی۔ عملی میدان میں بھی اسلام کی حقانیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ یہ آپ کی مشن کا چوتھا نقطہ تھا۔ آپ کی مشن کا پانچواں نقطہ وہ یہ ہے ان اقیم الدین، اس دین کو قائم کرو۔ یہ جو دین آپ کو دیا گیا، اس کو مسجد میں محدود نہ کر دینا، اس کو مدرسے میں محدود نہ کر دینا، اس کو رمضان تک محدود نہ کر دینا، بلکہ زندگی کی گاڑی اس نظام کے تحت ہونی چاہیے۔ پوری کی پوری زندگی میں اللہ کا نظام قائم ہونا چاہیے۔ اللہ کا نظام اس زمین پر عملاً رائج، نافذ اور قائم ہو جانا چاہیے۔ ان اقیم الدین، یہ وہ 5 نکات ہیں: ابلاغ دین، تزکیہ نفس، تعلیم دین، اظہار دین، اقامت دین۔ ان 5 نکات پر آپ کے مشن کا آغاز ہوا۔